غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری ہی باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ایک دن مرنا گے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ یوں فرمایا کہ آخرت کی جو لائف آنے والی ہے، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اور اس دنیا سے ایک مرتبہ جو جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ جیسے ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، سارے صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے۔ صحابہ تقریباً 1300 سال سے قبروں میں ہیں، تابعین 1200 سال سے قبروں میں ہیں، تبع تابعین 1100 سال سے قبروں میں ہیں، مغل کے بادشاہ 400-500 سال سے قبروں میں ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے شو روم کے مالک، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء کہاں پر ہیں جو پہلے چلے گئے؟ فرمایا سب قبروں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تقریباً 2000 سال سے قبروں میں۔ آج ہم ہیں، پہلے وہ تھے۔ 150 سال پہلے والا نوساری والا کوئی نظر نہیں آتا، 300 سال پہلے والا کوئی نظر نہیں آتا، 400 سال پہلے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ سارے کہاں چلے گئے؟ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے،
ان کا وقت تھا، ان کی زندگی تھی، انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے، ہمارا بچپنا تھا وہ گزر گیا، پھر جوانی آئی، کتنوں کی جوانی چل رہی ہے، کتنوں کا بڑھاپا چل رہا ہے، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ بہت سی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ میرے جانے کے بعد نظام کیسا چلے گا۔ یوں فرمایا ان لوگوں کی زندگی دیکھ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، بالکل اسی طرح تیرے جانے کے بعد تیرے گھر کا اور دنیا والوں کا نظام چلے گا۔ ارے میں گھر کا بڑا ہوں، میں باپ ہوں، ارے بہت سے بچے یتیم ہیں، اللہ ان کے گھروں کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ بہت سی عورتیں بیوہ ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، اللہ انہیں بھی کھلا رہے ہیں، انہیں بھی پلا رہے ہیں، ان کا بھی نظام چلا رہے ہیں۔ تو دنیا کا نظام تو چلے گا، اور ہم نے دیکھا کہ 100 سال پہلے جو نظام چل رہا تھا دنیاوی اعتبار سے، اس سے بہتر نظام ابھی چل رہا ہے۔ دادا کے زمانے میں وہ نعمتیں نہیں تھی جو ابا کے زمانے میں، ابا کے زمانے میں وہ نعمتیں نہیں تھی جو ابھی ہمارے پاس ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے اگر دنیا کا نظام آگے چلا تو 15-20 سال کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم پر ہنسیں گے کہ 20 سال پہلے کچھ لوگ تھے جو 4G 5G پر کھیلا کرتے تھے، ابھی 50G چل رہا ہے، 50G چل رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے موبائل کا، انٹرنیٹ کا صحیح معنوں میں تصور ہی نہیں تھا، آج سے 25-30 سال پہلے والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر دنیا کا نظام آگے چلا تو مادی اعتبار سے یوں فرمایا دنیا اتنی ترقی کرے گی، ہمارے بچے، ہمارے پوتے ہم پر ہنسیں گے کہ ابھی جو ٹیکنالوجی کا دور ہے شاید ہمارے باپ دادا نے دیکھا نہیں۔ اور یاد رکھنا ایک وہ دن آئے گا کہ میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، میری فیملی بھی نہیں ہوگی اور آپ کی فیملی بھی نہیں ہوگی، میرا اور آپ کا کاروبار بھی نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا بزنس بھی نہیں ہوگا، پورے نوساری پر قیامت آئے گی، پوری دنیا پہ قیامت آئے گی۔ کل من علیہا فان، امام صاحب نے پڑھا نا۔ خلاصہ یہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ باقی کون رہے گا؟ اللہ اور ملک الموت، دو۔ یہ جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے نا، وہ اور اللہ، اللہ کہیں گے ملک الموت کو بھی موت آ جاوے، اس وقت یہ روح نکالنے والے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ اب کون باقی؟ کہ اب صرف تیرا اللہ باقی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ کیا باقی رہے گا؟ فرمایا صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو جب یہ دنیا فانی ہے، جب ہماری فیملی نہیں رہنے والی ہے، جب ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہمارا مکان، ہماری چیزیں، ہماری پراپرٹیاں جب یہ نہیں رہنے والی ہے اور ہمارے دوست احباب نہیں رہنے والے ہیں، تو یوں فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ عقل مند یہاں سے عبرت حاصل کرتا ہے، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک مرتبہ ملا ہے، خوب کھیلو، جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، خوب مستی کر لو۔ اللہ والے کہتے ہیں زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اسی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر لو۔
اے انسان، ابھی تک تو تو نے دنیا کی فکر کر کے دیکھی، دنیا کے بارے میں سوچ کے دیکھا، دنیا کے بارے میں پلاننگ کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں مشورے کر کے دیکھا، دنیا کے نقشوں کو اپنے دل دماغ میں چلا کر کے دیکھا، اور پوری دنیا کو اپنے دل دماغ پر سوار کر کے دیکھا، تو تیرے ہاتھ میں کیا آیا؟ یوں فرمایا، اے انسان، ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے۔ آج تک یہ دنیا تیرے ہاتھ میں آئی نہیں اور آئے گی بھی نہیں، چونکہ مغل کے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھی نہیں آئی تھی، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے۔ اے انسان، یہ دنیا تیرے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گی۔ ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے، اب تو فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ جہاں دل لگایا پہلا دھوکہ وہیں سے کھایا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اب اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے موبائل کا مزہ چکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے رات میں میٹھی نیند سونے کا مزہ چکھا، اب ذرا قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر اور تہجد کی نماز کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے بولنے کا مزہ چکھا، اب ذرا خاموش رہنے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے دنیا کی محبت کا مزہ چکھا، اب ذرا اپنے پیارے رب کی محبت کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا، ورنہ جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی، یہ فانی دنیا کی آنکھیں بند ہوگی، ثاقب کی اس بات کو یاد رکھنا، جیسے ہی اس دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے فوراً دوسری دنیا کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس جہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے، آخرت کی آنکھیں کھل جاتی ہے، سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس کا فاصلہ ہے، یہ سانس کب رک جائے، کب میں اور آپ اپنے اللہ کو پیارے ہو جائیں، کب ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج موقع ہے ہم لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اللہ کو راضی کریں گے، درود شریف کا اہتمام کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ یاد رکھنا، قرآن شریف ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے۔ قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج۔ رمضان چلا گیا، رمضان میں ہم نے خوب قرآن پڑھا، مسجدوں میں پڑھا، گھر پہ پڑھا، اور قرآن رمضان کے بعد ایک طرف رکھ دیا، موبائل ہاتھ میں لے لیا، اللہ نے موبائل کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم گشت کریں گے تو دین کا کام چلے گا، ہم جماعت میں جائیں گے تو دین کا کام چلے گا، ہم مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے تو دین کا کام چلے گا، ہم ملاقاتوں میں جائیں گے تو دین کا کام چلے گا۔ یوں فرمایا کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی چلتا تھا، ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی دین کا کام چلے گا، اور اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ تو گونگے بہروں کی جماعت تیار کر دے گا، سماعت سے معذورین کو تیار کر دے گا اور ان سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ کچھ وقت پہلے بیجاپور جانا ہوا، بیجاپور کی جامع مسجد میں ایک شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے،
بیجاپور کی جامع مسجد ایک شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے شیعہ کے بارے میں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، تو بیجاپور کی جامع مسجد شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے۔ آج وہاں تبلیغ کا بہت بڑا مرکز ہے، کئی جماعتیں آتی ہے جاتی ہے، 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کام لینے میں مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو غیروں سے اپنے دین کا کام لے لے، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں اگر اللہ مجھے اور آپ کو استعمال کر لے تو میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ بادشاہ نے ایک شخص کو یوں کہا کہ بیٹا تو میرے لیے پانی لے آ۔ جب وہ پانی لے کر آیا، تکبر کرنے لگا، کہنے لگا میں نے بادشاہ کو پانی پلایا، میں نے بادشاہ کو پانی پلایا، میں نے بادشاہ کو پانی پلایا۔ ایک اللہ والے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا بیٹا تو شکر کر کہ بادشاہ نے تیری طرف اشارہ کیا، ورنہ پانی پلانے والے بادشاہ کو ہزاروں لوگ تھے۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا بادشاہ کو پانی پلا کر کے، یہ تو شکر کر، ورنہ بادشاہ کے پاس ہزاروں لوگ تھے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے کوئی دینی کام لے لے، رفائی کام لے لے، کوئی دینی کام لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں گئے اور جا کر کہا کہ یہاں سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہاں تو سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک بڑے تاجر تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا کہتے ہو، ہمارے سب رشتہ دار سوئے ہوئے ہیں یا آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت نے کہا میں نے اپنے کان سے سنا یہ سب جھوٹے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کیسے کہتے ہو جھوٹے سوئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا یہ یوں کہتے تھے کہ دکان میری ہے، یہ یوں کہتے تھے کہ مکان میرا ہے، یہ یوں کہتے تھے کہ گاڑی میری ہے، یہ یوں کہتے تھے کہ فلاں پراپرٹی ہے نا وہ میری ہے۔ یہ سب جھوٹے سوئے ہوئے، کہاں ان کی گاڑی ہے، کہاں ان کا مکان ہے، کہاں ان کی پراپرٹی ہے؟ دیکھو دیکھو ان کے گھر کے دستاویز پہ سے ان کا نام نکل گیا ہے، زمین کے دستاویز پہ سے ان کا نام نکل گیا ہے، ان کے بچوں کے نام پر دکانیں اور مکان چل چکے ہیں، ان کے کپڑے غریبوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے، ان کا نہ مکان تھا، ان کا نہ گھر تھا، ان کی نہ دکان تھی، یہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ بتاؤ آج ان کا کیا ہے؟ سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان ایک وہ دن آئے گا یہ ساری پراپرٹیوں پر سے تیرا نام اتر جائے گا۔ پراپرٹی کے نشے میں مت رہنا، بائک کے، موبائل کے اور دنیا کی چیزوں میں خوش مت ہو جانا، یہ تو فانی دنیا ہے، یہاں سے تو پردادا بھی چلے گئے، تو بھی چلا جائے گا، تیری بیوی بھی چلی جائے گی، تیرے بچے بھی چلے جائیں گے اور ان کی نسلیں بھی چلی جائے گی، باقی رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، پھر جب مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں۔ فرمایا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ میری دنیا بھی بنا دے، اللہ میری آخرت بھی بنا دے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ہمارے نبی کی نقل اتارے۔ وہ کیا کرے؟ فرمایا ہمارے بچوں کو نبی کی سنتوں پر لائے، اسلامی لباس کی طرف لائے، ہمارے بچوں کو اسلامی طرز کے مطابق ہمارے بچے زندگی گزارے، ہمارے بچے انگریزی بال نہ کٹوائے، ہمارے بچے اللہ کو ناراض نہ کریں، ہمارے بچے غیروں جیسی حرکت نہ کریں۔ اپنے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، کہا حضرت بچوں پہ رحم بڑھایا جاتا ہے، بہت رحم آتا ہے، بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بالغ ہیں؟ بولے ہاں، 15 سال، 16 سال، 17 سال۔ فجر کی نماز میں اٹھانے کو دل نہیں کرتا ان کو، چھوٹے رحم آ جاتا ہے ان پر۔ اچھا
اور آپ کی باتوں کو سن کر تو لگتا ہے کہ اٹھانا چاہیے بچوں کو، نماز فرض ہے، تو آپ کوئی طریقہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میں اپنے بچوں کو اٹھا سکوں۔ حضرت نے کہا مثال کے طور پر 6:30 بجے کی فجر کی نماز ہو اور اسی وقت تیرے گھر میں آگ لگ جائے 6:30 بجے، اس وقت تو کیا کریں گے؟ حضرت میں اپنے بچوں کو جلتے ہوئے کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اس وقت تو میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں گی، گھر کے باہر لے جاؤں گی تاکہ میری بھی جان بچے اور میرے بچوں کی بھی جان بچ جائے، اس لیے اس وقت میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں گی۔ حضرت نے فرمایا تھوڑا سا رحم آ رہا ہو، گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں بچے، عورت تو رحم دل ہوتی ہے نا، ماں کیوں اٹھاتی ہے؟ سونے دے، رحم کر لے، اس کی نیند میں خلل ہو جائے گا، اس کی نیند اڑ جائے گی۔ اگر گہری نیند سویا ہوا ہو بچہ پھر کیا کرے گی؟ حضرت اس کو گھسیٹ کے بھی باہر لے جاؤں گی میں، لیکن اس کو کبھی بھی آگ میں جلنا پسند نہیں کروں گی۔ حضرت نے فرمایا واہ کیا رحم دل ماں ہے، دنیا کی آگ میں بچہ ہرگز نہ جلے اس کی فکر ہے، اور آخرت کی آگ میں تو خود ڈھکیل کے ڈال رہی ہے، اس کو میٹھی نیند سلا کر۔ میرے عزیزو فجر کی نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عجیب اور غریب غصہ اس پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ صبح میں اٹھ کے قضا کر لینا یہ اور چیز ہے، ارے دوپہر کا کھانا روزانہ عشاء میں قضا کر لو، پھر دیکھو 3 دن کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قضا الگ چیز ہے، ادا الگ چیز ہے۔ شادی میں نہ جانا کسی کے یہاں دوپہر میں، مالدار آدمی کے یہاں شادی ہے، رات میں اس کے گھر چلا گیا، بھائی صاحب صبح میں نہیں آیا تھا اس لیے قضا کر لیتا ہوں آپ کے یہاں، وہ کہے گا نا 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 آپ کو اصل صبح میں آنا تھا، شادی میں آنا تھا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح میں اللہ میرے اور آپ کے یہاں کنکوتری بھیجتا ہے، مؤذن سے اعلان کرواتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ پوری تشکیل ہو گئی، پھر اللہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد رکھنا تیرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تیرا اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بچپنا دیا، جس نے تجھے جوانی دی، جس نے تجھے زندگی دی، جو تجھے موت دے گا، جس اللہ کے پاس تجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے، وہ تیرا اللہ تجھے بلا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بڑے آدمی کے یہاں شادی ہے، بہت مالدار ہے، سرپنچ ہے، گاؤں کے بڑے ہیں، بولتا ہے شادی میں تو جانا ہی پڑے ورنہ برا لگے۔ فجر کی نماز میں اللہ کنکوتری بھیجے، اللہ بلاوے اور نہ آوے تو اللہ کو برا نہ لگے، کہا نہیں وہ سرپنچ بڑا آدمی ہے، اللہ کو ہم نہیں جانتے، اللہ سرپنچ جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، پیدا کرنے والا رب بڑا ہے۔ صبح کے وقت میں کچھ بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، کچھ رحمتیں تو بہت اترتی ہے، کچھ بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہے، کس کو گھیر لیتی ہے؟ یوں فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو گھیر لیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ صبح میں اٹھتا ہے نا تو بے چین پریشان، اس کے کام کبھی بنتے ہی نہیں ہے، وہ 2 کام بنانے جاتا ہے نا اللہ 4 کام بگاڑ دیتے ہیں، وہ 4 کام بنانے جاتے ہیں نا اللہ 8 کام بگاڑ دیتے ہیں، وہ 8 کام بنانے جاتے ہیں نا اللہ 12 کام بگاڑ دیتے ہیں۔ اس کے باہر تو اے سی چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ہیٹر چل رہا ہوتا ہے۔ 1000 کماتا ہے نا تو اللہ اس کا قرضہ 100 میں کر دیتے، لاکھ کماتا ہے نا تو اللہ اس کا قرضہ ہزاروں میں کر دیتے، کروڑ کماتا ہے نا تو اللہ اس کا قرضہ لاکھوں میں کر دیتے، اور ارب پتی ہوتا ہے تو اللہ اس کا قرضہ کروڑوں میں چلا دیتے۔
وہ انسان بے چین، پریشان، تکلیف میں. کیا بات ہے؟ کہا باپ ناراض ہو تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، خالق ناراض ہو، اللہ ناراض ہو تو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ پریشانی بہت ہے، حالات بہت ہے، تکلیف بہت ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر میں مین سوئچ وغیرہ لگی ہوئی تھی، سوئچ ہے، لائٹ بھی ہے، پنکھا بھی ہے. سوئچ آن کرتا ہے، نہ پنکھا شروع ہو رہا ہے نہ لائٹ شروع ہو رہی ہے. بے چین، پریشان، سوچ رہا ہے کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لائٹ شروع کرتا ہوں، نہ پنکھا آن ہوتا ہے نہ لائٹ آن ہوتی ہے. اس نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا یہ سب سوئچ چینج کر دے. اس نے سوئچ چینج کر دی. کہا پہلے 20 روپے والی تھی، اب 120 روپے والی لگا دی. پھر لائٹ شروع نہیں ہو رہی ہے. اس نے کہا ایک کام کرو 200 روپے والی لگا دو. 200 روپے والی لگا دی. پھر لائٹ شروع نہیں ہو رہی ہے. اس نے کہا مین سوئچ چینج کر لو. مین سوئچ چینج کر دی. پھر لائٹ شروع نہیں ہو رہی ہے. اس نے کوئی تجربہ کار آدمی کو بلایا. کیا بات ہے، سب موجود ہے، لائٹ ہے، پنکھا ہے، وائرنگ ہو گئی ہے اور سوئچ وغیرہ موجود ہے، کیا بات ہے، پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھدار آدمی تھا. سوئچ بورڈ کھولا، کہنے لگا بھائی صاحب سب اوکے ہے، 2 روپے کی سوئچ ہو نا تب بھی لائٹ شروع ہو جائے گی. نہ سوئچ چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ سوئچ بورڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ مین سوئچ چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ 1 روپے کا خرچہ ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے. بولے پھر شروع کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بولے تھوڑا سا مین سوئچ کا وائر ہل گیا ہے. اچھا ایسا ہے، مین سوئچ کا وائر دیکھو یہ لگا دیا، وہ سب لائٹیں آ گئی. وہ سر میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. میرے عزیزو یہی ہے، دنیا تو سب سوری ہوئی دکھ رہی ہے لیکن بگڑ جاتی ہے. بس اللہ جو مین سوئچ ہے نا وہاں سے تھوڑا وائر ڈھیلا ہو گیا ہے. اس لیے نہ لائٹ یہاں آ رہی ہے، نہ گھر میں آ رہی ہے، نہ بیوی ہماری ہو رہی ہے، نہ بچے ہمارے ہو رہے ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ہو رہے ہیں. جہاں اچھا رکھتے ہیں وہیں سے برا سلوک پاتے ہیں. وجہ ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، مین سوئچ کا وائر ڈھیلا ہے. ایک بزرگ یشفین میں آئے تھے، ایک وائر مین ملاقات کے لیے گئے. جا کر کہا کہ حضرت کیا حال چال ہے؟ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا وائرنگ کرتا ہوں. حضرت نے کہا پہلے تیری وائرنگ ٹھیک کر اللہ سے، ابھی تو تیرے دل میں روشنی نہیں، ابھی تو تیرے دل میں اجالا نہیں. میرے عزیزو اپنے یہ وائرنگ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اللہ پاک سوری، ابھی تک جو غلطی، ابھی تک جو زندگی گزاری، جو گناہ کیے، آپ کو جو ناراض کیا، میں وہاں معافی چاہتا ہوں. میں نے دنیا کا مزہ چکھا، بہت کڑوا پایا، دنیا کو بہت بری پائی. یہ دنیا ہمیں جوان معلوم ہوتی ہے، سر سبز و شاداب معلوم ہوتی ہے. یہی دنیا اللہ والوں کو بڑی بری معلوم ہوتی ہے، بڑی بوڑھی معلوم ہوتی ہے، بڑی بدصورت معلوم ہوتی ہے. اللہ والے کبھی بھی اس دنیا سے دل نہیں لگاتے. تو کیا بزنس نہ کریں؟ کیا دکانیں بند کر دیں؟ کہا دکان ہونا اور چیز ہے، بزنس ہونا اور چیز ہے، ابچوں پتی ہونا اور چیز ہے. ابچوں پتی ہونا برا نہیں، زمینیں ہونا برا نہیں، کار ہونا برا نہیں، پیسوں کا ہونا برا نہیں، یہ سب چیزوں کا دل میں ہونا برا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا برا ہے. یہ چیز ہو اور انسان غریبوں کو بھول جائے، فرمایا یہ برا ہے. دنیا دل میں ہو اور اس کو میٹھی نیند سلا دے، فرمایا کہ یہ برا ہے. اپنی قبر بھلا دے، اپنی موت بھلا دے، اپنی آخرت بھلا دے، فرمایا کہ یہ برا ہے. اصل جو زندگی آنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، لا محدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، یوں فرمایا وہ آخرت کی زندگی ہے. آج موقع ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا. ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید، اور زبیدہ خاتون اس کی بیوی. ہارون رشید بادشاہ، زبیدہ خاتون اس کی بیوی، دونوں جا رہے تھے نہر کے کنارے، چہل قدمی کر رہے تھے. تو عجیب منظر دیکھا کہ بہلول نانا ایک بزرگ ہے، وہ مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ریت پر، مٹی پر، اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. مجذوب تھے، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، پھر ہاتھ لگا کے توڑ دیتے ہیں. تو دیکھا کہ بہلول دانا ہے جو مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. اور ہارون رشید نے سلام کیا، السلام علیکم یا بہلول. وعلیکم السلام. بہلول کیا کرتے ہو؟ مٹی کے گھر بناتا ہوں، دعا کرتا ہوں.
جو اس کو خریدے گا نا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. انہوں نے کہا بہلول کتنے میں بیچو گے؟ کہا 1 درہم میں. وہ بادشاہ کے سامنے 1 درہم کچھ نہیں. بادشاہ تو کئی 100 دینار ایسے اڑا دیتا ہے, تو صرف 1 درہم. تو ہارون رشید نے سنی انسنی کر دی, 1 درہم بھی دیا نہیں اور آگے چل دیے. پیچھے ان کی بیوی آ رہی تھی زبیدہ خاتون. اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا بہلول. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مٹی کے گھر بناتا ہوں, دعا کرتا ہوں, جو اس کو خریدے گا نا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اچھا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا 1 درہم میں. تو زبیدہ خاتون نے 1 درہم دیا, آگے چلی گئی. معاملہ ختم ہو گیا. ہارون رشید نے لیا نہیں اور زبیدہ خاتون 1 درہم دے کر آگے چلی گئی. ہارون رشید رات کو سوئے گا, آنکھ لگی, اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کروایا, جنت کی سیر کروائی. خواب میں جنت کو دیکھا, جنت کی وہ خوبصورتی, جنت کے وہ باغات, جنت کے وہ محلات, جنت کی وہ رونقیں, جنت کی وہ بہاریں, جنت کے وہ قمقمیں, جنت کے وہ آبشاریں. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار محل تھا. ہارون رشید نے سوچا جنت تو دیکھ رہا ہوں, اس محل میں بھی جانا چاہیے. تو جب محل کے قریب گئے تو سیکیورٹی نے, دربان نے, واچ مین نے روک دیا. بولے آپ نہیں جا سکتے. میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا جس کا محل ہے نا وہ جائے گا. ہارون رشید نے کہا کس کا محل ہے؟ کہا یہ تو زبیدہ خاتون کا محل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی زبیدہ خاتون کا سنا نا چونک کر اڑ گئے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ہارون تو اس کو ایک معمولی سمجھ رہا تھا بہلول کو, تجھے پتا ہے وہ بڑا اللہ والا ہے. تجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہلول کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے, غیبت نہیں کرتے, تانا نہیں دیتے, کسی کا دل نہیں توڑتے, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ایسے اللہ والے کبھی کبھار اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتے ہیں نا تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے. تو نے بہت غلط سودا کیا. کیا بہتر ہوتا کہ جتنے مکان بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے مٹی کے تو سب خرید لیتا اور بہلول جتنے بنانے والے سب کا سودا کر لیتا. ہارون تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. اٹھے, پھر سوچا چلو میں چلتا ہوں, شاید بہلول دانا وہیں مل جائے. بہلول دانا تو مجذوب ہے, کبھی جنگل میں مل جاتے ہیں, کبھی آبادی میں مل جاتے ہیں, کبھی ویرانے میں مل جاتے ہیں. یہ تو اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے اور دنیا سے بہت بے فکر ہے اور دنیا سے بہت بے خبر ہے, دنیا سے بالکل بے رغبت ہے اور آخرت کی فول رغبت ہے ان کو. تو گئے وہاں پر, اللہ کی شان بہلول دانا وہیں بیٹھے ہوئے تھے مٹی پر. بہت خوش ہو گئے, چلو اپنا کام ہو گیا. ایک تو بہلول دانا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر 2 بہلول دانا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بہلول دانا تو وہی مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. ہارون رشید نے بڑے ادب سے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بہلول. تو بہلول دانا بھی سمجھ گئے کہ آج سلام کا انداز کچھ اور ہے. کل جو سلام کیا تھا اور آج جو سلام کر رہے ہیں, دونوں سلام کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں, دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اب خوش ہوئے ہارون رشید کہ چلو اعلان بھی وہی ہو رہا ہے, اب جتنے مکان ہیں نا سب خرید لو. ارے بہلول کتنے میں بیچو گے؟ بہلول دانا نے کہا ہارون پوری دنیا کے بدلے میں 1 دوں گا. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کل تک تو 1 درہم میں 1 دے رہے تھے, آج پوری دنیا کے بدلے میں 1 دوں گا, ایسا کیوں کہتے ہو؟ بہلول دانا نے کہا ہارون رشید سن, کل تک تو بن دیکھے سودا ہو رہا تھا, آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے. کل تجھے کہا تھا نا 1 درہم دے دے, اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک محل دے گا, تب تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا. رات میں خواب میں تو نے جب جنت میں محل دیکھا تب تجھے سمجھ میں آیا. کل تک بن دیکھے سودا ہو رہا تھا, آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے.
میرے عزیزو، آج نمازیں پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو، اللہ کے راستے میں وقت لگا دو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، یہ سب بن دیکھے والا سودا ہے۔ جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی نا، انسان جب دنیا سے جائے گا اور دیکھے گا کہ ایک ایک درود شریف پہ اللہ کیا دے رہے ہیں اور ایک ایک استغفار پہ اللہ کیا دے رہے ہیں، تو اتنا تڑپے گا، اتنا مچلے گا، اتنا افسوس کرے گا، لیکن اللہ اس کو دوبارہ موقع دیں گے نہیں۔ ایک بزرگ ایک قبر پر کھڑے تھے، قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تھے، ایک شخص بھی وہاں کھڑا تھا۔ اس کو کہا کہ بیٹا، اگر یہ قبر میں سویا ہوا آدمی ابھی دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت وہ تو کبھی آ سکتا ہی نہیں، آپ کیسی بات کرتے ہو، وہ تو آنے والا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آئے گا کہ نہیں، میں تجھے سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ قبرستان میں سویا ہوا شخص اگر یہ ابھی دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا حضرت یہ نا اگر دنیا میں آ جاوے نا تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، پورا دن مسجد، قرآن، ذکر، اللہ کے دین کی محنت، اس طرح زندگی گزارے گا۔ اور حضرت نے فرمایا کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا، اگر ایک مرتبہ یہ دنیا میں آ جاوے نا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا پھر کوئی کام نہیں کرے گا۔ حضرت نے ساری باتیں سنی اور اس کو کہا دیکھ بیٹا، یہ تو اب دنیا میں آنے والا ہے نہیں، تو یہ سب کام کر لے، تو جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ دنیا میں آ جاوے تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے گا، دیکھ بیٹا اس کو تو موقع ملنے والا ہے نہیں، تیرے پاس موقع ہے، میرے پاس موقع ہے، کیا بہتر ہو کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، کیا بہتر ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، کیا بہتر ہو کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، کیا بہتر ہو کہ ہم گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاریں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت عبادت کا بہترین دین کون سا؟ آپ کوئی دن بتا دیں جو عبادت کے لیے بہترین دن ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے، جب موت آنے والی ہو اس سے ایک دن پہلے تو عبادت کر کے ایک دم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جا۔ اس نے سوچا، پھر کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے ہو، وہ ہم کو کیا پتا کہ موت کا آخری دن کون سا ہوگا، ہمیں تھوڑی پتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزار لے، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزار لے۔ آخری دن جب ہوگا، جب تو تجھے پتا نہیں ہوگا، لیکن تو اس دن کو آخری دن سمجھ کے گزار لے۔ کیا پتا کہ کل ہی آخری دن ہو، کیا پتا پرسوں کا دن آخری ہو، کیا پتا 2 سال کے بعد کا دن آخری ہو، کوئی نہ کوئی دن تو آخری ہوگا۔ اسی لیے فرمایا زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارو۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت آپ کو پتا چل جائے کہ کل 12 بجے آپ کا انتقال ہوگا دوپہر میں، تو آپ وہ وقت کیسے گزاریں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ دوپہر میں 12 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ وہ وقت کیسے گزاریں گے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک سبحان اللہ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا، ایک سبحان اللہ بھی زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضرت اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ کل 12 بجے دنیا سے جانا ہے تو میں اور آپ کیا کریں، کیسا وقت گزاریں؟ مجھے لگتا ہے کہ رات کو 1 سیکنڈ سوئے بھی نہیں، پوری رات مصلی پہ قرآن، ذکر، تلاوت، اللہ معاف کر دینا، اللہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرے مالک بڑا لمبا سفر ہے، آپ کے پاس آنا ہے اور زندگی آپ کو ناراض کر کے گزری ہے، رب معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ دنیا میں تو سب لوگ ساتھ نظر آتے ہیں، قبر میں تو کوئی آئے گا نہیں، میری فیملی نہیں آئے گی، میرے 2 احباب نہیں آئیں گے، مجھ سے ملنے جلنے والے نہیں آئیں گے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، اللہ رحم فرما دینا۔ تو ہم تو کتنا رو رو کے وقت گزارے۔ تو اس نے کہا حضرت ہم تو ایسے وقت گزارے اور آپ ایک سبحان اللہ بھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت حضرت نے کہا بیٹا تجھے کیا بتاؤں، کئی سالوں سے میں ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے گزار رہا ہوں،
تجھے اگر پتا چل جاوے کہ کل تجھے جانا ہے تو تو کیسا وقت گزارے گا؟ میں زندگی کے ہر دن کو ایسا ہی گزار رہا ہوں، اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں۔ میرا عزیزو، یہ وقت کی جو قدر ہے نا، اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ وقت چلا جائے گا، دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ابھی میں سن رہا تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بڑا کام لیا، ان کے بہت بیانات چل رہے ہیں، لوگ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں، حضرت پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ تو میں سن رہا تھا، اپنے مدرسے کے بچوں سے کہہ رہے تھے، وہ درد بھرے انداز میں کہہ رہے تھے، دیکھو دیکھو بچوں، دیکھو بچوں، دیکھو بچوں، 92 سے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ کیا کہا؟ 92 سے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ میں تو سن کے ہل گیا، اتنا بڑا آدمی، اتنا اللہ والا آدمی، اور ایک تہجد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی ڈھیر ہے، لاکھوں لوگ جس کی برکت سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ چکے ہیں، وہ ایک تہجد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمیں پکا معلوم ہے کہ ہم رات دن کے گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے پاس صرف بڑی رات اور بڑے دن اور رمضان اور 15ویں شعبان اور 10ویں محرم کے علاوہ ہمارے پاس تہجد کے لیے وقت نہیں۔ اور اتنے بڑے اللہ والے ہیں جو اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو سن کے تعجب میں رہ گیا، کیا اپنی آخرت بنا رہے ہیں، کیسا اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ پتہ ہے یہی ایک زندگی ہے، دوبارہ آنے والی نہیں ہے، یہی ایک لائف ہے، یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ کوئی آتا نہیں ہے۔ پھر حضرت فرمانے لگے، دیکھو دیکھو بچوں، 85 سے ابھی تک الحمدللہ میری تلاوت ناگا نہیں ہوئی، 85 سے آج تک میری قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوٹی۔ اور ہماری تو کتنی مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ہمارے نوساری کے ایک مولانا تھے، انہوں نے 2 چلے لگائے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، حضرت کے ساتھ 2 چلے لگائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت کے اندر کیا خاص بات دیکھی؟ مجھے کہا مولانا عجیب آدمی ہے، کسی کی غیبت کرتے بھی نہیں اور کسی کی غیبت سنتے بھی نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کر کوئی تیسرے آدمی کی بات کرے۔ حضرت کبھی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں۔ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا۔ آقا فرماتے ہیں غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرمایا زنا سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت اگر کوئی چیز ہو تو وہ غیبت ہے۔ اللہ کے قرآن میں بڑی سخت وعید آئی ہے غیبت کے بارے میں۔ یوں فرمایا، کیا تم میں سے کوئی، خلاصہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی میں بھی مردار، تو کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یوں فرمایا کہ غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے۔ یوں فرمایا کہ غیبت کا حال تو رومین کی طرح ہے، جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو۔ غیبت کرنے والے سے اللہ ناراض، غیبت کے سننے والے سے بھی اللہ ناراض۔ یوں فرمایا غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اسے دے دیتا ہے اور اس کے گناہ لے لیتا ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا، حضرت سنا کہ نہیں وہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا؟ حضرت نے فرمایا، اچھا تو میری طرف سے اس کو یہ مٹھائی دے دینا۔ حضرت وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف جا رہا ہے اور آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ کہ اسی لیے تو مٹھائی دے رہا ہوں کہ وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میرے گناہ لے رہا ہے، تو اس سے بڑا میرا محسن کون ہوگا؟ یہ تو آخرت کا مجھ پہ احسان کر رہا ہے، اس کو مٹھائی دے دینا۔ مٹھائی لے کر پہنچا، کس نے بھیجی؟ کہا فلاں بزرگ نے۔ کہا ان کی تو میں غیبت کرتا ہوں اور مجھے مٹھائی بھیجی؟ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آئندہ کبھی ان کی غیبت ہی نہیں کروں گا۔ تو مٹھائی دینے والے نے کہا یاد رکھنا آئندہ کبھی مٹھائی بھی نہیں آئے گی۔ بولے کیوں؟ میں تعریف کروں گا تو زیادہ آئے گی۔ بولے نا وہ تو ان کے گناہ لے رہا ہے نا، ان کو نیکیاں دے رہا ہے، اس لیے مٹھائی بھیجی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا سبق سکھایا
حضرت نہیں چاہتے تھے کہ وہ غیبت کرے، وہ سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تو غیبت کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، تو خود اپنا ہی کھڈا کھود رہا ہے۔ میرے عزیزو 91 سے ایک ساتھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ رہتے، 91 سے مدینہ منورہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ملاقات کی ان سے، میں نے پوچھا کہ حضرت کا خاص عمل کیا دیکھا، آپ تو 91 سے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب اس وقت 28 سال ہوئے تھے، 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 3-4 سال پہلے کی، کہنے لگے مولانا صاحب 28 سال کے قریب کا زمانہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ گزارا، آج تک یہ 28 سال میں انہوں نے نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے، ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے غیبت کر کے، اور کسی کے گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضرت کو اپنی نیکیاں کم لگتی ہے، خود کے گناہ ہی زیادہ لگتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا اللہ کے وہاں کہ میں لوگوں کے گناہ لوں اور اس کو اپنی نیکیاں دوں، اس لیے غیبت بالکل نہیں کرتے، کسی کو اپنی نیکیاں دیتے نہیں اور کسی کے گناہ لیتے نہیں۔ اور ایک تو ہمارے پاس تو نیکیاں ہی بہت کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، ہم بڑی آسانی سے اس کو نیکیاں دے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے وہاں گناہ کی بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، تھوڑے سے آپ کے بھی بھیج دیجئے۔ میرے عزیزو یہ میرا اور آپ کا حال ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اکابرین اللہ والے غیبت سے بہت بچتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شیطان ملا ایک بزرگ کو، پوچھا، ایک جنات جیسا تھا ملا، حضرت نے پوچھا بھائی، شریر تھا، خبیث آدمی تھا، حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس جنات سے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی، آگ، اور دوسرے ہاتھ میں شہد، ایک ہاتھ میں راکھ تھی اور دوسرے ہاتھ میں شہد تھا۔ راکھ جس کو بولتے ہیں جو آگ کا بھوسا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں راکھ اور دوسرے ہاتھ میں شہد۔ حضرت نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ راکھ جو ہے نا یہ یتیم کے چہرے پر ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بولے جس کے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے نا، جب وہ یتیم ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، تو لوگ اس سے محبت بہت کرتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ کتنی نیکیاں دے دیتے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں سب کی آخرت بگڑے، اس کی تو آخرت بن جاتی ہے، تو میں اس کے چہرے پر راکھ مل دیتا ہوں تاکہ یہ یتیم کسی کو نظر ہی نہ آوے، اس لیے تھوڑے ہی دن میں سب اس یتیم کو بھول جاتے ہیں کہ اب یہ جانے اور اس کا کام جانے اور اس کی ماں جانے، لوگ اس کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ تو دوسرے ہاتھ میں شہد لے کے کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضرت جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا ان کے ہونٹ پہ جا کے لگا دیتا ہوں، اس لیے ان کو تیسرے کی بات کرنے میں بہت مزہ آتی ہے، تیسرے کی بات کرنے میں بہت، اور وہ غیبت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اپنی نیکیاں دیتے رہتے ہیں، گناہ لیتے رہتے ہیں، یوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو کسی کی آخرت برباد ہو تو میں شیطان خوش ہو جاتا ہوں اور کسی کی آخرت بنے تو میں شیطان ناراض ہو جاتا ہوں، اس لیے میں یتیم کے چہرے پر راکھ مل دیتا ہوں اور جو غیبت کرتے ہیں ان کے چہرے پر میں شہد لگا دیتا ہوں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو یاد رکھنا کہ شیطان شہد لگا رہا ہے، اس لیے غیبت کرنے کی بہت مزہ آتی ہے، ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے غیبت کرتے کرتے۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، اس عاجز کی ایک بات پہ غور کرنا، میاں بیوی رات سونے سے پہلے 15 منٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھنا 13 منٹ غیبت کرتے ہیں۔ سگے ماں باپ کی غیبت، بھائی کی غیبت، بھابھی کی غیبت، دیرانی کی غیبت، جیٹھانی کی غیبت، اڑوس پڑوس والے کی غیبت، سب کی غیبتوں کا سلسلہ شروع رات کو۔ اور پھر شوہر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ میرے عزیز رات میں کیا کیا؟ رات میں بڑا خطرناک کام کیا، اللہ کی نظر سے گرنے والا کام کیا۔ آقا نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اس لیے میاں بیوی آپس میں مل کے بات کریں کہ ہم کسی کے عیب نہیں دیکھیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپس میں محبت کی باتیں کریں، بچوں کی باتیں کریں، گھر والوں کی اچھی باتیں کریں۔ ارے گھر میں تھوڑی اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے، تو میں گھر میں تھوڑی چلتی رہتی ہے، 2 برتن ہو تو 2 برتن کھکھڑتے تو ہے ہی۔ اگر غیبت کریں گے تو کیا گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز مسائل حل نہیں ہوں گے۔ گھر کے مسائل حل ہوں گے مصلی بچھانے سے، اللہ کے سامنے دعا کرنے سے، اللہ کو منانے سے،
گھر کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، غیبت سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کرتے ہوتے جو بندہ نیت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے کون سے دوستوں کی مجلس کون سی غیبت سے خالی ہے؟ کون سی فون پہ ہماری بات چیت غیبت سے خالی ہے؟ نیکیاں ہیں نہیں اور دے رہے، کیا مطلب دے کے، کیا مطلب کسی کی برائی دیکھ کر کے؟ اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ وہ ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ ابھی نوساری میں جتنے لوگ ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہماری قبر میں آنے والا ہے؟ کیا ہم ان کی قبر میں جانے والے ہیں؟ کیا ان کا حساب ہمیں دینا ہے؟ کیا ہمارا حساب وہ دیں گے؟ تو ہمیں کیا مطلب کسی کے عیب دیکھ کے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم ہر ایک کی خوبیاں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل یہ بتانا تھا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میری بات یاد رکھنا، درود شریف کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی درود شریف ہو نا تو ہمارے دل میں محبت آنی چاہیے کہ یہ ہم نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو چھوٹا درود شریف ہو، بڑا ہو، پڑھنے کے اعتبار سے کوئی بھی درود شریف پڑھے، میں آسانی والا بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی 10,000 رحمتیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ اس کے 10,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں نیکیوں کی بھی ضرورت، 10,000 نیکی مل رہی ہے، 10,000 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10,000 درجے بلند ہو رہے ہیں اور 10,000 رحمتیں مل رہی ہے۔ تو طے کرو انشاءاللہ روزانہ پابندی سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے کم 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میں نے شروع کیا تو میرا یہاں آنا وصول، اور اگر آپ نے شروع کر دیا تو آپ کا یہاں آنا وصول۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا جائے گی۔ یوں فرمایا کہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ سب مسائل حل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ کون سی ادا پسند آئی؟ یوں فرمایا درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، پیارے نبی سے اللہ کو محبت تھی تو میں درود پاک پڑھتا تھا، اللہ مجھ سے بھی خوش ہو گئے اور اللہ نے کہا جا تیری مغفرت کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، 5 نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کا اہتمام۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی سمجھنا اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ ناراض، زندگی بے چین، 2 کام بنانے گئے 4 کام بگڑ گئے۔ رمضان میں دل پہ لیا، اللہ نے آسان کر دیا، یوں فرمایا پورا سال دل پہ لے لے، اللہ پورا سال آسان کر دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جس کو فلائنگ پکڑنی ہوتی ہے نا، وہ پہلے ہی رنگ پر اٹھ جاتے کہ نہیں؟ تو جتنی فکر فلائنگ کی ہوگی اتنی فکر اللہ سے ملاقات کی ہوگی فجر کی نماز میں، تو اللہ پاک اٹھنا آسان فرما دیں گے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم زندگی بھر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے نہیں۔ تیسری چیز، نہ ہم غیبت کریں گے انشاءاللہ، نہ ہم غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی چیز، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 5ویں چیز جو آج آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، مسجد عالی شان بن چکی ہے، شاندار بن چکی ہے، کچھ کام باقی ہے، تقریباً 30 لاکھ کے قریب کا کام باقی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ
تعاون کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، شیخ سعدی فرماتے ایسا مجھے آج تک کوئی ملا نہیں کہ اس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا ہو۔ نا آج ہمارے یہاں للہ رقم نکالنے کا ماحول بہت کم ہے، حالانکہ للہ رقم نکالنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے نکالنا۔ ارے متقیوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، متقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے جو تیرے پاس ہے، وہ ہم نے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ارے مولانا وہ تو میرا ہے، تیرا ہو تو تو 10 روپے دریا میں پھینک سکتا ہے، اگر تو نے پھینک دیا تو کسی مفتی صاحب کو پوچھنا قیامت کے دن اس کا کیسا جواب دینا پڑے گا۔ پیسے تو اللہ کی امانت ہے، آج ہے کل کو نہیں ہوں گے، آج ہے کل کو نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ دل کھول کر تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں جو محنت ہوگی کہ بھائی کیسے یہ 30 لاکھ روپے کا معاملہ آسان ہو جائے، اس سلسلے میں بھی پرجوش محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کھڑا رہے گا؟ کھڑا رکھنا ہے کس؟ اچھا جس کو بھی دینا ہو امام صاحب کو ذرا پہنچا دے، متولی صاحب کو، ٹرسٹی صاحب جو ہیں ان کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔